Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے چائنیز بھائیوں کی عید کا آج پہلا دن ہے. اللہ ہر قوم کو، ہر ملت کو، ہر امت کو یہ دستور
खुदाबंदी है, कभी खुशी के दिन देता है, कभी गम के दिन देता है। अल्लाह हर कौम को, हर मिल्लत को, हर उम्मत को अल्लाह खुशियाँ नसीब करे। उनकी खुशी के दिन के बायस हमें भी आज जुमे वाले दिन छुट्टी नसीब हो गई। और आम तौर पर हांगकांग की तमाम मस्जिदें, तमाम मदरसे छुट्टी वाले दिन नमाजियों से भर जाते हैं। जो लोग मस्जिदों को, मदरसों को आबाद करने का बायस बनते हैं, चाहे वो छुट्टी का दिन हो या छुट्टी का न हो, दुआ है अल्लाह उनके घरों को आबाद करे, अल्लाह उनके कारोबार को आबाद व शाद करे, अल्लाह उनकी जिंदगियों को आबाद करे, अल्लाह उनकी औलादों को ईमान पे इस्तिकामत नसीब फरमाए और अल्लाह हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। गुज़श्ता जुमा, गुज़श्ता से पैवस्ता जुमा अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए रब्बानीयीन पर मैं कुछ बातें आप हजरात से अर्ज कर रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में कौन लोग जाएंगे? इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में 72 फिरके हुए। मेरी उम्मत में 73 फिरके हो गए। पूछने वाला अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दे जब उम्मत में 73 फिरके होंगे तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? इरशाद फरमाया कि 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएंगे। पूछने वाला फिर पूछता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह, जन्नत में जाने वाला कौन होगा? इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिसने मुझे पकड़ा और जिसने मेरे सहाबा को पकड़ा, ये जन्नत में जाएगा। मतलब कि जिसने मेरी सुन्नत पे अमल किया, मेरी राह पे चला, मेरे तरीके पे चला। सिर्फ यहां तक नहीं फरमाया, दूसरी बात इरशाद फरमाई कि जिसने मेरे सहाबा को पकड़ा। जिसने मेरे सहाबा की सुन्नत पे अमल किया, जो मेरी जमात के लोगों की जमात में शरीक हो गया, शामिल हो गया, वो जन्नत में जाए।
بس پہلے میں ایک بات سمجھا کے پھر آگے چلتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پہ عمل کرے گا، جو میری حدیث پہ عمل کرے گا جنت میں جائے گا. نہیں، کتاب و سنت کا لفظ نہیں فرمایا. فرمایا سنتی، میری سنت پہ چلے گا اور میرے، زور سے کہہ دو، صحابہ کی سنت. یہ صحابہ کی گواہی ہے جو نبی کی زبان سے نکل رہی ہے. بس میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، یہیں پہ بس کرتا ہوں اس بات کی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں صحابہ کرام سے ایک لکیر کھینچ کر فرمایا، لین بنائی. ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کی راہ ہے. توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں. امام خطیب میرا خیال ہے دنیا میں جتنا آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، اور خیر خواہ بھی وہ ہوتا ہے جو اپنے نمازی کا عقیدہ بناتا، اپنے پیٹ اور نفس کو نہ پالتا ہو، عقیدہ بناتا. اور میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ ہر جمعے کچھ نہ کچھ عقیدے کی گولی کیپسول آپ کو دیا کروں. لین کھینچ کر فرمایا یہ جنت کی راہ ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے کچھ ایسے لین ماری، کچھ ایسے ماری، کچھ ایسے ماری، ایسے لگائی، ایسے لگائی. کہا یہ ساری غلط ہے. میری راہ یہ ہے، جو میری راہ پہ چلا اس نے مجھ سے محبت کی. جو میری راہ پہ چلا اس نے میرے ساتھ، ذرا زور سے بولو، یوں نہیں کہا کہ صرف میرے سے محبت کرنا نا، جو میری راہ پہ چلا. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ جو میری راہ پہ چلا. اس لیے کہ محبت کرنے والا اس وقت تک محبت میں کامل ہی نہیں ہوتا جب تک جس سے محبت نہ کرے اس کے اپنے آپ کو اس کے تابع نہ کرے. چھوٹا بچہ گھر میں دودھ کو دودھو کہتا ہے. ماں باپ بھی بچے بن کر اس کو کہتے ہیں دودھو پینا ہے، حالانکہ ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ دودھو نہیں دودھ ہے، لیکن اس کی زبان بولتے ہیں. اچھا ماں باپ بچے کے سامنے کبھی محبت میں اتنا تابع ہو جاتا ہے کہ گھوڑا بن جاتا ہے اور بچے کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے گھر کی سیر کراتا ہے. بلکہ یہ آپ کی اور میری بات بھی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کتنی بار گھر میں حضور گھوڑے بنے ہوئے تھے، میرا حسن حسین کندھے پہ سوار تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بن کے چل رہے تھے. ساری کائنات جس نبی کی جوتوں کے صدقے بنی، اپنے ان نواسوں کی محبت میں اتنا آگے نکل گئے کہ بالکل اپنے آپ کو ان کے تابع کر دیا. فرمایا جو میری راہ پہ چلا، توجہ سے میری بات سمجھ رہا، اس نے مجھ سے محبت کی
اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کو جنت میں لے جانا میری ذمہ داری. توجہ رکھ نظر میری طرف. جس نے میری تابعداری کی اس نے مجھ سے، زور سے بولو، نہیں زور سے بولو، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کو جنت میں لے جانا میری ذمہ داری. اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اس سے محبت کی، اور جس نے اس سے محبت کی اس پر جنت کو واجب کر دیا گیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ سنت تابعداری یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. نوح علیہ السلام کی سیلاب آئے، طوفان آیا، مصیبتیں آئیں، ساری دنیا غرق ہو گئی، بچا کون؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں آیا. اب بھی وہی بچے گا جو نبی کی سنت پہ چلے گا. جو سنت پہ نہیں چلے گا، جس طرح کشتی میں آنے والا بچ گیا، باقی سارے تباہ و برباد ہو گئے. جو سنت پہ چلا وہ بچ جائے گا، جو سنت پہ نہیں چلے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لین کھینچ کر یہ جنت کی راہ ہے. ابھی آپ ارشاد فرما ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین آ گئے. زور سے کہو سبحان اللہ. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ انتظار میں رہتا تھا کہ نبی کب کوئی ادا کرے میں قرآن لے کے پہنچ جاؤں. اللہ بھی گویا انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے کہ کب میرا نبی کوئی کام کرے، جبریل کو فوراً بھیج دو. نہ جگہ دیکھی، نہ محل دیکھا، نہ مکان دیکھا، نہ نماز دیکھی، نہ بیوی ساتھ دیکھی، نہ کھانا کھاتے دیکھا. کہیں بھی نبی کوئی سوچ کرتا ہے گویا کہ جبریل انتظار میں اللہ بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب میرے نبی کی چاہت ہو فوراً نازل ہو جاؤ. جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اچانک کسی بندے کا نام لیں اور وہ حاضر ہو جائے، کیا کہتے ہو؟ زور سے کہو کیا کہتے ہو؟ یار تیری بڑی لمبی عمر ہے. صدقے جاؤں اس نبی کی کوئی عمر اتنی لمبی ہے، اس نبوت کی کوئی عمر ہی اتنی لمبی ہے، اس پیار کی کوئی عمر ہی اتنی لمبی ہے، مقام نبوت کی عمر ہی کوئی اتنی لمبی ہے. جیسے ہی سوچا جبرائیل امین دروازے پہ، اور جبریل بھی کہتا ہوگا سونیا تیری عمر کتنی لمبی ہے، نہ لے آئی تو میں آ گیا. آنکھوں نہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ جمعہ ایک بات کہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر لحظے کے نبی ہیں. زور سے کہو ہر لحظے کے، ہر منٹ کے، ہر سیکنڈ. صرف ربیع الاول کے مہینے کے نبی نہیں، صرف 12 ربیع الاول کے نبی نہیں. آنکھ جھپکنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن اتنا لحظہ بھی ہمارا بغیر نبی کے نہیں گزر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر لحظے کے. ارے بابا جو ہر لحظے کا نبی نہیں مانتا وہ تو مسلمان ہی نہیں. کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر لحظے کے نبی. شاید اسی لیے وہ بھی انتظار میں ہے. اور نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمارے امام بھی ہیں. آپ ہمارے، زور سے کہو، آپ ہمارے امام بھی.
इमाम और मुक्तदी का क्या रिश्ता होता है? हम झल्ले तो ना समझे तो ना समझे, हम पागल इस चीज को ना समझे तो ना समझे, ये हमारा दिमाग है। इमाम और मुक्तदी का क्या रिश्ता होता है? मां और औलाद का भी इतना रिश्ता पक्का नहीं होता जितना मुक्तदी और इमाम का होता है। हम ना समझे तो ना समझे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इमाम है, जोर से कहो हमारे हैं कि नहीं? और जो हुजूर को इमाम ही नहीं मानता वो भी मुसलमान नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी होने के साथ साथ इमाम भी हैं। मुक्तदी क्या होता है? जो नमाज में अपने इमाम की ताबेदारी करता हुआ नजर। इमाम क़ियाम में, मुक्तदी क़ियाम में, इमाम रुकू में, मुक्तदी, इमाम सजदे में, मुक्तदी, और अगर इमाम सजदे में और मुक्तदी रुकू में, नमाज होगी? इमाम क़ियाम में, मुक्तदी अत्तहियात में बैठ जाए, नमाज होगी? इमाम रुकू में तुसी सजदे विच टुर जाओ, नमाज हो सी? और दूसरी शर्त, इक्तिदा के साथ साथ मुक्तदी पर जरूरी होता है कि वो इमाम की मंशा को भी समझे, और मंशा को समझाने के लिए कुर्बान जाऊं, इस्लाम ने एक तरीका सिखा दिया, अल्लाहु अकबर। मुक्तदी समझ गया यूं करना, अल्लाहु अकबर, मुक्तदी समझ गया रुकू में जाना, अल्लाहु अकबर, मुक्तदी समझ गया सजदे में जाना, अल्लाहु अकबर, मुक्तदी समझ गया सजदे से सर उठा लिया, अल्लाहु अकबर, मुक्तदी समझ गया दूसरा सजदा है, अल्लाहु अकबर, मुक्तदी समझ गया सजदे से सर उठा लिया। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं अभी अल्लाहु अकबर कह के सजदे में नहीं जाता, दो नमाजी पहले चले जाते। वो चाहत को समझने में इतने जल्दबाज होते हैं कि वो इमाम से पहले ही सजदे में चले जाते। और यहां एक बात आपको बताता चलूं, पल्ले पड़ जाए तो सुभान अल्लाह कह देना, अमल कर लेना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने गुज़श्ता जुमा भी बात की थी कि मदीने में एक मस्जिद है जिस मस्जिद को मस्जिद इजाबा कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए, कहा कि अल्लाह कहते हैं इस मस्जिद में अपनी उम्मत के लिए 3 दुआएं कर लो। अल्लाह कहता है मैं फौरन तीनों दुआओं को कबूल कर लूंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में तशरीफ ले गए। आज भी मस्जिद इजाबा मदीने में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नफल पढ़ी। नफल पढ़ने के बाद हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा अल्लाह मेरी उम्मत को कभी जमीन में न धंसा देना। अल्लाह ने कहा हमने कबूल कर लिया। या अल्लाह मेरी उम्मत की शक्लें ना कभी बदल देना। कहा हमने ये भी कबूल कर लिया। कहा अल्लाह मेरी उम्मत को कभी आपस में न लड़ा देना। कहा हम ये कबूल नहीं करते, हम ये कबूल नहीं करते। लेकिन पहले कबूल भी कर लिया कि शक्ल नहीं बदलनी, ये कबूल है हदीस के अंदर। लेकिन कुर्बान जाऊं क्या वईद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के। फरमाया जो इमाम से पहले रकू में चला गया, जो इमाम से पहले रकू से खड़ा हो गया, जो इमाम से पहले सजदे में चला गया, जिसने अपना सर इमाम से पहले सजदे से उठा लिया, जिसने इमाम से पहले सलाम फेर लिया, मुझे डर है कहीं अल्लाह पाक जिंदगी में इसकी शक्ल को न बदल दे। चुनाचे बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि हमारे एक उस्ताद थे, वो पर्दे में बैठकर हमें हदीस का दर्स देते थे। साल हा साल गुजर गए, कभी पर्दे से बाहर नहीं आए। एक दिन शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी हमने आपसे दस्तारे बंदी तो हासिल कर ली, हमने आपसे संदे तो ले ली, इल्म तो ले लिया, आपकी शक्ल देखने से महरूम हो गए। कैसे बदकिस्मत शागिर्द हैं कि आज तक अपने उस्ताद को न देख सके। उस्ताद ने कहा अच्छा है मुझे ना देखो। कहा नहीं हमने देखना है। चादर चेहरे से उठाई तो चेहरा बदला हुआ था, टेढ़ा था।
नाक कहाँ था, आंखें कहाँ थी, मुंह कहाँ था। शागिर्द हैरान और परेशान हो गए, डर गए, कई बेहोश हो गए। जो होश में थे तो उस्ताद ने कहा, बच्चों मैं इसीलिए अपने चेहरे को छुपा के रखता था कि तुम्हें न दिखाऊं। अब पूछो कि मेरा चेहरा बदला क्यों? कहा, मैं जब नमाज इमाम के साथ जमात से पढ़ता था, पहले सजदे में चला जाता था, पहले सर को उठा लेता था, पहले रकू में चला जाता था, पहले सलाम फेर लेता था। इमाम ने 1000 बार मसला बताया, लेकिन मैं अमल न कर सका। अपने इल्म के नाज में रहा, अपने आलिम होने के नाज में रहा, अपने बड़े होने के नाज में रहा। अल्लाह ने मेरी शक्ल को बदल दिया। मुक्तदी वो होता है जो इमाम की इक्तिदा करता है, कहो बेशक। मुक्तदी वो होता है जो इमाम की चाहत को देखता। इतनी बात समझ गए हो? मुसलमान, तवज्जो रखना, हर वक्त नमाज में होता है। ये 5 वक्त की नमाज तो फर्ज है, मोमिन की तो 24 घंटे की जिंदगी नफली नमाज में है। इसलिए कि तू रोड पे चलता है, कहता है सुबहान अल्लाह, यह भी नमाज का जुमला है। तू आसमान की तरफ नजर उठाता है तो कहता है अल्लाहु अकबर, यह भी नमाज का जुमला है। आसमान बड़ा नहीं, मेरा अल्लाह बड़ा है, कहो बेशक, यह भी नमाज का जुमला। तूने खाना खाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यह भी नमाज का जुमला है। तूने दूध का घूंट पिया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यह भी नमाज का कलमा है। तूने अच्छे कपड़े पहने, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यह भी नमाज का जुमला है। तूने शीशा देखा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यह भी नमाज का जुमला है। तू घर गया, आए समझना, छोटे छोटे बच्चों को घर देखा, रौनक देखी, घर की बहार देखी, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर में गया, बच्चे रोने लगे। मैंने बीवी से कहा, इसीलिए तो मैं देर से दुकान से आता हूं, घर में शोर होता है, ये सोने नहीं देते। ऐसा मत कहे अल्हम्दुलिल्लाह। उनसे पूछ जिनके घर में शोर करने वाला कोई नहीं होता। उनसे पूछ, बेचारे तरसते रह गए, हाय को घर में किलकारियां मारने वाला तो हो, कोई शोर करने वाला तो हो, कोई रोने वाला तो हो। हजरत मजहरे जाना रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह क्या बुजुर्गों की बात सुनाएं। एक दफा अपने मुरीद से कहा, यार मेरे घर में औलाद नहीं, आज मेरा दिल चाहता है को बच्चे आए मेरे घर में शोर करें, को बच्चे ढूंढ के लाओ शोर करने वाले। वो बच्चों को ढूंढ के लाए। रास्ते में आते आते मुरीद ने बच्चों को समझाया, बुजुर्गों की सोहबत है, वहां शोर नहीं करना, खानकाह है वहां शोर नहीं करना, मस्जिद है वहां शोर नहीं करना, अदब से बैठना। बच्चे आए, अब हजरत के आगे अदब से बैठे हैं। घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। हजरत ने नजर उठा के पीर मुरीद को कहा, इधर आ बाबा, मैंने कहा था बच्चे ले आ, तू तो मेरे भी बाप ले आया, ये भी चुप करके बैठे, मैं भी चुप करके बैठा। अरे वो बच्चा क्या जो शोर न डाले। और मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये शोर डालता है, दूध के लिए रोता है, मेरा अल्लाह मां के सीने में दूध की नहरें जारी कर देता है। रोए ना, दूध नहीं आता। जब ये रोता है, वो तंदूर पे खड़ी रोटी पका रही हो, जितनी भी आग पे बैठी हुई हो, अल्लाह पाक दूध की नहरें जारी करता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बच्चों की कौम ऐसी है, ये नस्ल ऐसी है, ये तो मेरे अल्लाह को भी फैसले बदलने पर मजबूर कर देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो रखो, मैं मेराज की रात जब आज 7वें आसमान पे गया, मैंने 7वें आसमान पे एक बूढ़ा बाबा देखा, उसके साथ बच्चों की एक फौज देखी। उस बूढ़े का 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद रंग बदलता है, लिबास बदलता है, सूरत बदलती है। कुछ बच्चे भाग के आते हैं, बूढ़े से गले लग जाते हैं, वो गले लगते हैं, थोड़ी देर के बाद
پھر بابے کی شکل بدلتی ہے، لباس بدلتا ہے، پھر کچھ اور بچے آتے ہیں، بابے کا ماتھا چومتے ہیں، کوئی ہونٹ چومتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی منہ چومتا ہے۔ میں کھڑا منظر دیکھتا رہا، کتنے بچے آئے اور کتنی بار بابے کی شکل بدل گئی، کبھی کچھ بنا کبھی کچھ بنا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بابا کون ہے؟ جبریل کہنے لگے آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کہا یہ بچے کون ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول یہ وہ بچے ہیں جو بچپن میں اللہ پاک ماں باپ کی گودوں سے چھین کر اپنے خزانے میں جمع کر لیتا ہے۔ اللہم اجعلہ لنا فرتن واجعلہ لنا اجرا وذخرا اللہم اجعلھا لنا۔ ہائے ہائے، وہ بچے دے جنازے پڑھ دے ہو، دعاواں آندیاں بچے دے جنازے دی، چھوٹا معصوم بچہ اللہم اجعلہ لنا فرتن، حالانکہ وہ مرا پڑا ہے لیکن یہ جنازے میں دعا اللہ میری خوشیاں دا سبب بنا دے۔ وہ مرا پڑا ہے، اس کا جنازہ پڑھ رہا ہے لیکن کہتا کیا؟ اللہم اجعلہ لنا فرتا، اللہ اس کو میری خوشی کا سبب بنا، وَاجْعَلْهُ لَنَا اجرا، میرے لیے اس کو اجر بنا، وَذُخْرًا، میرے لیے اس کو ذخیرہ بنا، وَاجْعَلْهُ لَنَا، آگے کیے وہ یار روز جنازے پڑھتے ہو، کوئی بندہ تو پڑھ کے، جنازے والے آپ نہیں پڑھو، آپ تو روز پڑھتے رہتے ہو۔ ہائے صدقے جاؤں مسلمان پر، آج نماز جنازے سے پہلے امام کو بتانا پڑتا ہے جنازے میں تکبیریں کتنی ہیں، پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، تیسری میں کیا پڑھنا ہے، چوتھی میں کیا پڑھنا ہے۔ مسلمان نے ہر چیز کو یاد رکھا، جس کو کبھی بھولنا نہیں تھا، جس کو موت کہتے ہیں۔ مسلمان بھولا تو موت کو بھولا، نہ بازار کو بھولا، نہ دکان کو بھولا، نہ کھانے کو بھولا، نہ بریانی کو بھولا، نہ میکڈونلڈ کو بھولا، نہ پیزے کو بھولا، نہ متنجن کو بھولا، نہ زردوں کو بھولا، نہ حلوے کو بھولا، نہ پراٹھوں کو بھولا۔ بھولا تو کس کو بھولا؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے مسلمان وہ جو ہر وقت اسے یاد رکھے جس کے آنے کا یقین ہے، باقی ہر چیز شک والی، ایک ہی چیز یقین والی، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ موت۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا، رنگ بدلا، الفاظ بدل گئے، صیغے بدل گئے، اللہم اجعلھا لنا۔ پہلے کہا اللہم اجعلہ لنا، اب آیا اللہم اجعلھا لنا۔ وہ معصوم بچی، وہ بچہ تھا اللہم اجعلہ لنا، اللہم اجعلھا لنا فرتا۔ یہ بچی جس کے پیدا ہونے پہ تو رویا، اللہ نے بیٹی کیوں دے دی؟ مٹھائی نہیں بانٹی، لڈو نہیں بانٹے، اس کے پیدا ہونے پہ تو مٹھائیاں بٹی، اس کے پیدا ہونے پہ کسی نے مبارک بھی نہیں دی، نہ میں نے کسی سے مبارک وصول کی۔ کیوں نہیں دی؟ کیوں وصول نہیں کی؟ مولوی جی تھی جم پئیے، آج اسی کے جنازے پہ کھڑا ہے، اللہم اجعلھا لنا فرتا۔ اللہ اگلے جہان واسطے اے میری خوشیاں دا سبب بنا دے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا اللہ قسمیں کھاتا ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جس معصوم بچی کے پیدا ہونے پہ ماں باپ رونے لگ گیا، ہائے آنسو رک نہیں رہے، مبارکبادیاں نہیں ہو رہی، اینج منہ کر لیا مجھے لڈو نہ دو، مجھے مبارک نہ دو، بیٹی پیدا ہو گئی، کسی نے قتل کر دیا بیٹی کو، لیکن کسی نے بیٹے کو اچھی نظر سے دیکھا، بیٹی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب ایسی بچی قیامت کے دن میرے سامنے آئیں گی، اللہ پاک 10 قسمیں کھا کے کہتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، میں اس بچی سے پوچھوں گا، اس کے ماں باپ سے نہیں پوچھوں گا، اس سے پوچھوں گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا کیڑا گناہ سی، تینوں ماں باپ نے قتل کیوں کیتا؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو، زور سے پوچھنا تو ماں باپ سے چاہیے تھا، اسے اچھی نظر سے دیکھا کیوں نہیں؟ اسے اچھی نظر سے دیکھا ہے، اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا، پوچھنا تو ماں باپ سے چاہیے، اللہ پاک بیٹی سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ماں باپ سے اس لیے نہیں پوچھے گا کہ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے اس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اللہ پاک ایسے ظالم ماں باپ کی طرف قیامت کے دن دیکھنا بھی برداشت نہیں کریں گے، دیکھنا بھی برداشت نہیں ہو۔ وہ کہے گا اللہ میاں مجھے دیکھ، یہ بھی قرآن کہتا ہے، ہائے میرا بس چلے میں قرآن کھول کے تمہیں پلاؤں، ہانگ کانگ والوں قصے کہانیاں مجھے نہیں آتی۔ وہ کہے گا اللہ میری طرف دیکھ تو صحیح، کیا پتا دیکھنے سے تیری رحمت ادھر آ جائے، مینوں ویکھتے صحیح میرا اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میری طرف دیکھ تو صحیح۔ اللہ فرمائیں گے، قرآن کہتا ہے، سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں 26ویں سپارے میں، تو نے دنیا میں رہتے ہوئے ہماری طرف نہیں دیکھا تھا، تو نے ادھر دیکھا تھا میری ناک کٹ گئی، تو نے کیا دیکھا تھا؟ میری ناک کٹ گئی، بیٹی پیدا ہو گئی، دوسری آ گئی بیٹی، بیوی کو طلاق دے دو، بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ تیسری بیٹی پیدا ہو گئی، بیوی کو طلاق دے دو، کیوں دے دو جی؟ بیٹیاں پیدا کون کرتا ہے؟ زور سے بولو مسلمانوں، کون کرتا ہے؟ زور سے بولو کون کرتا ہے؟ سورہ واقعہ میں اللہ کہتے ہو کون تم پیدا کرتی ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ تم پیدا کرتی ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ یہ درخت تم اگاتے ہو یا میں اگاتا ہوں؟ زور سے بولو، زور سے، اللہ، زور سے کہ یہ بچے اللہ پیدا کرتا ہے یا تم پیدا کرتے ہو؟ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا، 2 جگہ قرآن میں، بنی اسرائیل سورت 15واں سپارہ، سورہ انعام 8واں سپارہ، 2 جگہ اللہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا، نہ قتل کرو۔ اللہ میاں کس کو فرمایا؟ اولادکم، یہ تو سمجھتے ہو اولادکم، اپنی اولاد کو۔ میرا اللہ کون ظالم ہے جو اپنی اولاد کو قتل کرے گا؟ فرمایا نہیں ہے، وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ قتل کرنا، اولادکم، اپنی اولاد کو۔ اللہ میاں کوئی نہیں کرتا، کہا نہیں کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ فرمایا خشیت املاق، بھوکا مر ویسا، کھانا کہاں سے آئے گا؟
پینا کہاں سے آئے گا؟ اب دونوں جگہ، ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں نحنو نرزقہم وَإِيَّاكُمْ، ان کو کھانا تم دیتے ہو یا ہم دیتے ہیں؟ زور سے بولو، تم دیتے ہو، تم دیتے ہو، زور سے بولو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا نحنو نرزقکم وَإِيَّاهُمْ، ان کو رزق ہم دیتے ہیں یا تم دیتے ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ بے شک ان کو قتل کرنا کان خطأً کبیرا، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ کسی بندے کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ایک جگہ ارشاد فرمایا کسی مومن کو ناجائز کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ کا اس پہ غضب نازل ہوگا، اللہ کی اس پہ لعنت آئے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، جہنم کا سخت سے سخت اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں ان قتلہم، بے شک ان کا قتل کرنا کان خطأً کبیرا۔ کچھ قتل ہوتے ہیں چھریوں سے، کچھ قتل ہوتے ہیں بندوقوں سے، کچھ قتل ہوتے ہیں ٹوکوں سے، اور کچھ قتل ہوتے ہیں، یہ بھی قتل ہے۔ یہ بھی قتل ہے، ہو سکتا ہے چھری لگے، ہو سکتا ہے ٹوکا لگے، وہ بچ جائے، ہسپتال میں جا کر پٹیاں کرنا لے۔ جس کو یہ تلوار لگی اس کی تو مرہم بھی کوئی نہیں، اس کا علاج بھی کوئی نہیں۔ ہر چیز کا علاج ہے، اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ان کو رزق ہم دیتے ہیں یا تم دیتے ہیں؟ زور سے بولو۔ اے رزق دیاں ٹہنیاں تے رزق دے بوٹے تے رزق دے باغ کس دے ہاتھ وچ نے؟ تواڈے ہاتھ وچ نہیں، اللہ دے ہاتھ۔ پھر ہم مسلمان بھی ہیں، جب یہاں موقع آتا ہے تو کہتے ہیں جی بھوکے مر جائیں گے، کھاواں گے کتے؟ معلوم ہوتا ہے رزق تیرے ہاتھ میں نہیں، نہ میرے ہاتھ میں ہے، رزق کس کے ہاتھ؟ صدقے جاؤں نبی کریم علیہ، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دو۔ فرمایا ابھی پیدا نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا ہوتا، ابھی وہ باپ کی پشت میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک رزق کو لکھ دیتے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا ہوتا، دیر ہو جائے گی، ہائے ہائے، ابھی باپ کی پشت میں ہوتا ہے۔ لکھ دیتے ہیں 2 روٹیاں کھائے گا، 1 کھائے گا چاول کھائے گا، آٹا کھائے گا، دال کھائے گا، گوشت کھائے گا۔ صرف یہ نہیں لکھتے کیا کھائے گا، ہم تو یہ بھی لکھتے ہیں وہ کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا۔ اس لیے قربان جاؤں ہانگ کانگ والوں، چھٹی کا جمعہ ہے، سنتے جاؤ، مان لو نہ مان لو تمہاری مرضی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے پیر نہیں ہلا سکیں گے، اللہ کہے گا کھڑا ہو جا، پہلے میرے سوالوں کا جواب دے۔
کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے، اللہ کہیں گے کہاں سے کمایا؟ کیا کہیں گے؟ معلوم ہوتا ہے وہ چونکہ اس نے پہلے ہی لکھ رکھا تھا نا کہاں سے آئے گا، سوال بھی ہوگا کہاں سے کمایا؟ جلدی نہ کر کروڑ پتی بننے کی، جلدی نہ کر لکھ پتی بننے کی، جلدی نہ کر اربوں پتی بننے کی، سوچ لے پہلے اللہ کو قیامت کے دن اللہ کہے گا کہاں سے کمایا؟ دوسرا سوال لگایا کہاں؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کیا سوال دوسرا؟ یہ میں بھی جواب دینا، تسی بھی جواب دینا۔ تے ہم ممبر پہ بیٹھ کے تو ایک ہی حل کہہ دیتے ہیں، دعا کر اللہ پوچھے ہی نہ آمین کہہ دے، ورنہ تے سارے آندھائی اوتھے بیڑا غرق ہو جانا، نہ میرے کو جواب ہے نہ تواڈے کو جواب ہے کسے کو۔ اس دور وچ، اس زمانے وچ پیر بھی کہتا ہے آنے دو، مولوی بھی کہتا ہے آنے دو، ابا بھی کہتا ہے آنے دو، اماں بھی کہتی ہے آنے دو، بیوی بھی کہتی ہے آنے دو۔ نہ بیوی پوچھتی ہے حلال لایا حرام لایا، نہ اماں پوچھتی ہے بیٹا حرام لایا کہ حلال لایا، نہ ابا پوچھتا ہے بیٹا حرام لایا کہ حلال لایا، نہ امام عالم پوچھتا ہے حلال لایا کہ حرام لایا۔ ابو جہل جہنمی ہے کہ جنتی؟ زور نال بولو، تسی جنتی ہو کہ جہنمی؟ زور نال کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ اسی سارے تے ابو جہل پکی گل ہے؟ آکھو پکی گل ہے، اس سے شک ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پرانی امتوں میں فرعون ہوئے، نمرود ہوئے، ابو جہل میری امت کا فرعون ہے، یہ میری امت کا نمرود ہے بے ایمان۔ اس کی ایک بات ملتی ہے حدیثوں میں، بتا دیتا۔ اس نے اپنی زندگی میں کعبہ بنوایا۔ حضور علیہ السلام کی عمر 25 سال کی تھی جب ابو جہل نے کعبہ بنوایا۔ ابو جہل نے کعبہ بنوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوئے کعبے کی تعمیر۔ ابو جہل کھڑا ہوا ایک دن، توجہ رکھنا ذرا، لوگوں سے کہتا ہے لوگوں اللہ کا گھر پرانا ہو گیا، نیا بنانا ہے، اور جانتے ہو کہ اللہ کے گھر چندے کے بغیر نہیں بنتے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اکیلا سارے پیسے لگا دوں، میں مکے کا چودھری ہوں، سارے حصہ ڈالو۔ سب نے کہا جی ڈالنے کو تیار۔ ابو جہل نے کہا نہیں میری اگلی شرط بھی سن لو، ابھی بیٹھو۔ سارے حیران ہیں ابو جہل کیا شرط لگا رہا ہے؟ کہتا ہے حلال کا پیسہ دینا، حرام کا نہیں۔ کیا کہا؟ ایمان سے بتاؤ، میں نے بھی کبھی کہا ہے مجھے حلال کا دینا، کسی پیر مولوی نے بھی کہا ہے حلال کا دینا، کہا ہے کبھی کسی نے؟ دے دو۔ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے پاس حلال کی کمائی، اس یقین کے ساتھ چلو مسلمان جتنا دے جائے گا حلال کا ہی۔ لیکن اگر قریدنے پہ آ جائیں، اگر کھوجنے پہ آ جائیں، اگر تلاشی لینے پہ آ جائیں، کہتا ہو بابا بات سنو، حلال کا چندہ ہوگا، یہ اللہ کا گھر ہے، حرام نہیں آئے گا۔ لوگوں نے کہا بات بڑی اوکھی ہے، حلال کا؟ اس نے کہا حلال کا بھائی، اس لیے کہ عربوں میں تو سود تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، سود کا پیسہ اللہ کے گھر پہ نہیں لگا، حلال۔ ابھی نہیں ہے تو چلے جاؤ، سوچو، حلال کماؤ پھر لاؤ۔
ایک دن میرے پاک نبی، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبی میں تشریف فرما ہیں. صحابہ کرام کے سامنے صدقے کا ثواب بیان کیا. صدقہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جو بندہ صدقہ کرتا ہے آنے والی بلا اور مصیبت ٹل جاتی ہے. غریب صحابہ کرام اٹھے، کوئی مدینے کے اس کھیت میں گیا، کوئی مدینے کے اس بازار میں گیا، آج مزدوری کر کے حلال لے آئیں، تھوڑا صدقہ ہو جائے. حضرت علی زور سے کہہ دو کرم اللہ وجہ، ایک یہودی کے باغ میں تشریف لے گئے. یہودی کہنے لگا علی کیسے آئے؟ کہا آج ہمارے نبی نے صدقے کا مسئلہ بیان کیا، جو صدقہ کرے گا اللہ پاک بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. میں مزدوری کرنے آیا ہوں، تیرے باغ میں کوئی مزدوری ہو دہاڑی پہ کام لے لو. کہنے لگا یہ کھجوروں کا باغ ہے، پانی لگا. حضرت علی نے سارا دن باغ میں پانی لگایا. شام ہوئی، مزدوری دینے پہ آیا. حدیث میں آتا ہے ایک جھولی بھر کے کھجوروں کی دی. علی یہ تیری مزدوری ہے. حضرت علی جھولی بھر کے کھجوروں کی صدقے جاؤں. نبی کریم علیہ السلام کی صحبت اور خدمت میں آئے، کھجوریں رکھ دیں. کہا اللہ کے رسول مزدوری کر کے آیا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، دعا کر لو. علی کھائے گا کہاں سے؟ اولاد کو کہاں سے کھلائے گا؟ عرض کی اللہ کے رسول قربان جاؤں، آپ نے تو خود کہا آل رسول پہ صدقہ نہیں لگتا، آل رسول صدقہ نہیں کھاتی. یہ صدقے کا مال حسن حسین کو کیسے کھلاؤں؟ آپ کی نور نظر لختے جگر فاطمہ الزہرا کو کیسے کھلاؤں؟ جس کے بارے میں آپ نے خود فرمایا لوگو فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا. تازہ حلال مزدوری کماؤں، صدقہ ہو جائے. ابو جہل کہنے لگا بھی نہیں، بعد میں صحیح. تھوڑے دنوں کے بعد حلال کا چندہ آنا شروع ہوا. کعبے کی پرانی عمارت گرائی گئی، نہیں بنائی گئی. اگلی بات جو بتانا چاہتا ہوں، آدھی تعمیر ہوئی، حلال کا چندہ ختم ہو گیا اور دینے والا کوئی نہیں. ابو جہل نے کہا یہیں روک دو، آدھی تعمیر رہے، ہم حرام کا پیسہ نہیں لگانا چاہتے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے یہ ابو جہل جہنمی تو ہیں لیکن اللہ کے گھر پر حرام کا پیسہ نہیں لگاتا. آج بھی اللہ آپ کو مکے لے جائے، زور سے آمین کہہ دو. جب بندہ طواف کرتا ہے، ایک دیوار ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، جس کے اوپر رحمت کا پرنالہ لگا ہے. یہ دیوار ہے، اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تو چھت ڈالی تھی. جب ابو جہل بنانے لگا آدھی پہ چھت ڈالی، پیسہ ختم ہو گیا. کہا اس کو خالی چھوڑ دو، آج تک خالی پڑی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. حضور علیہ السلام نے لین کھینچی. توجہ ہے، یہ جنت کی راہ ہے. اتنے میں وہ آیا جو انتظار میں تھا. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. کبھی تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جب آپ اندر بیٹھے ہیں، اور کبھی دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتا، ایسے ہی آ جاتا ہے. کبھی اپنی صورت میں آتا ہے، کبھی کسی اور کی صورت میں آ جاتا. آیا، اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا.
اللہ کہتے ہیں میرا نبی اعلان کر دو، صرف لکیریں کھینچنا کافی نہیں، کہہ دو لوگو یہ میری راہ ہے، یہ میری راہ۔ نماز پڑھی کہو الحمدللہ، پہلی رکعت پڑھی کہو الحمدللہ، اکیلے پڑھی کہو الحمدللہ، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی کہو الحمدللہ۔ امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے اب میں بھول گیا، میں نے دسو تے صحیح نہ آگے کیے، زور سے بولے یار۔ وہ مولوی تو لڑ رہے ہیں کہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ آپ تو نماز کے بغیر بیٹھو، پڑھو تو صحیح نہ، کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں مطلب والے پورا نہیں کسی بیان کے۔ اے اللہ ہمیں، مانا پورا کرو، اے اللہ ہمیں، تسی بھی مولویاں طرح بن جاندے ہو، مطلب دی گل کر لی تو مطلب دی جیڑی نہ ہوئے وہ چھوڑ دیتی۔ اصل میں تھا اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اصل میں یوں تھا، لیکن اللہم محذوف ہو گیا، کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہمیں ہے دو قسم دی ہوندی ہے، یہ تو سنتے ہو نا، ہے ایک حلوے والی، یار انہیں آگ چھوڑو، چلو تسی نہیں کھاندے ہو، میرا نام لے دیو، مولوی حلوہ کھاندے نے، ایک ہا حلوے والی، ایک ہا زور نہ کیویں حلوے والی۔ میں ایک دن اپنے گاؤں میں بیٹھا تھا نماز اثر پڑھ کے، تو ایک بوڑھی اماں آئی مسجد کے دروازے پہ، پتر پتر کاری صاحب، میں کہ اماں خیر ہوئے، ختم پڑھنا ہے کار وچ۔ میں کو تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، نہ پتر ہنے، میں کو خیر تے ہے پتر، حلوہ گرم گرم ہوئے نا تے بندہ ختم پڑے تے مردیاں دی ٹکور ہو جاندی ہے۔ کی ہو جاندی ہے نا؟ میں کیا کی انہوں فرشتے جتیاں مار رہے ہیں یا ڈنڈے مار رہے ہیں جو ٹکور دی لوڑ ہے؟ بٹ ٹکور پٹیاں تو اس کی جاتی ہیں جس کو تھانے والے مارتے ہوں۔ نہ پتر انج نہ آکھ، گرم گرم جائے گا، بیچارے کتنے دنوں سے پیاسے بھوکے پڑے ہوئے ہیں، ان کے گلے کی ٹکور ہو جائے گی۔ اس طرح حلوے کا نام لو کہ گلے کی ٹکور ہو جائے، کہو پھر کہو۔ بھوکے نو کسی پوچھیا 2 اور 2 سا کہ 4 روٹیاں، مولوی دے سامنے حلوے دا نام لو، کس طرح تو انہوں ترجمہ کر کے بھی کھائے گا۔ ایک ہا ہے حلوے والی، ٹھیک ہے، اور ایک ہا ہے 2 آنکھوں والی، کیا کہتے ہو؟ ہن سمجھو گے کیے راہ وہ جو دونوں آنکھوں سے نظر آئے۔ صدقے جاؤں اللہ کے، یہاں اللہ نے حلوے والی ہے کو استعمال نہیں کیا، 2 آنکھوں والی، دونوں آنکھوں سے دیکھو۔ جس نے بھی نبی کو رات کو بھی دیکھا تو سنت چمکتی بھی نظر آئی، دن کو بھی دیکھا تو چمکتی بھی نظر آئی۔ میرا ایمان یہ ہے سورج اور چاند میں اتنی روشنی نہیں جتنی میرے نبی کی سنت میں روشنی ہے۔ سورج اتنا منور نہیں جتنا میرے نبی کا جنت کا راستہ منور ہے۔ یہ مولویوں نے اوکھا کر دیا، پیروں نے اوکھا کر دیا، بدماشوں نے اوکھا کر دیا، حرام خوروں نے اوکھا کر دیا ہے۔ جنت کی راہ بڑی سوکھی ہے۔ ایک دیوانہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بولو سبحان اللہ ہے۔ صحابہ بھی عجیب دیوانے تھے۔ اٹھا 2 منٹ کے بعد پھر آ گیا، پھر گھر گیا، 5 منٹ کے بعد پھر آ گیا، پھر گھر گیا، 10 منٹ کے بعد پھر آ گیا، پھر گھر گیا، پھر آ گیا۔ کملی والے نے بلایا، ادھر آ بابا، گھر میں کام کوئی نہیں، جاتا ہے
آتا ہے جاتا ہے آتا ہے. رو کے کہنے لگا کملی والے اگر 2 منٹ دے دے میں اپنا دکھڑا سنا دوں. میں آتا کیوں ہوں میں جاتا کیوں ہوں. کملی والے نے سر پہ ہاتھ رکھا. بولو سبحان اللہ. ہائے وہ کتنی قسمت والا بندہ ہوگا جس کے سر کے اوپر میرے کملی والے کا ہاتھ آیا ہو. وہ کتنے قسمت والے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں نبی کا ہاتھ آیا. وہ کتنے معصوم قسمت والے ہوں گے جو پیدا ہوئے مائیں نبی کی خدمت میں لائیں. کانوں میں اذان کہہ دو. آئے حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے حضور کی خدمت میں لایا گیا. حضور علیہ السلام نے کھجور اپنے منہ میں ڈالی چبائی نرم کی. عبداللہ ابن زبیر کے تالو کے ساتھ لگا. بولو نا سبحان اللہ. کروڑ روپے دی تو ہنو گل سنا رہے ہو زور نال بولو سبحان اللہ. لوگ کنجریاں تے نوٹ سٹ دینے تسی سبحان اللہ تے کہہ لو اے میرے واسطے نوٹاں تو بھی زیادہ نے تواڈے واسطے بھی میرے واسطے بھی. حضور نے فرمایا جس ویلے مسلمان دل نال خوش ہو کے ایک دفعہ آکھدا ہے سبحان اللہ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے سارے گناہ معاف کر دیے. کہو سبحان اللہ. کتنی قسمت والے تھے. حضور علیہ السلام آئے صدقے جاؤں فتح مکہ کے لیے میرے پاک نبی گزرے. راستے میں ایک رات آ گئی. ایک اماں بچے کو لے آئی. کہا اللہ کے رسول اس کو جن ہو جاتے ہیں یہ رات کو ڈرتا ہے چپ نہیں کرتا. حضور نے اپنی گود میں لیا. پیر ہوتا تو ڈرتا کہیں موتر نہ کر دے. ابا ہوتا تو ڈرتا کہیں موتر نہ. قربان جاؤں کملی والے کے کہو سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. ہر کوئی ڈرتا موتر نہ کر دے. ساری دنیا دا پاک نبی. بولو بے شک جس تو وڈا پاک ہوتے ہے کوئی اور نہیں. دم کیتا پھوکا ماریا. میرپور والے آخدے نے چانبا پایا ہے جی چانبا پاؤ. ہماری زبان میں کہتے جی دم کر دو. تو کچھ لوگ آخدے نے جی پھوکا مار دو. میرے پاک نبی نے پھوکا ماریا بچہ ٹھیک ہو گیا. حضور مکے تشریف لے گئے. مکے سے واپسی کے بعد میرے پاک نبی اسی راستے سے گزرے. یاد آیا لوگوں سے کہا اس اماں کو بلاؤ جس کا بچہ بیمار تھا. وہ ہنستا کھیلتا ہوا ماں کی گود میں اچھلتا ہوا آیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا اب ٹھیک ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے دم کرنے کی دیر تھی ٹھیک ہو گیا. حضور علیہ السلام کو اماں گھر لے گئی. یا رسول اللہ زور سے کہو صلی اللہ میرے گھر روٹی کھا لو. حضور علیہ السلام کے لیے بکری کی چوڑی پکائی ہے. ایک چوڑی لے کے آئی. حضور علیہ السلام نے کھا لی. حضرت حذیفہ ساتھ کھڑے تھے. حضور نے فرمایا حذیفہ دوسری چوڑی لے آ. وہ دوسری لے آئے. دوسری کھا لی. حضور نے فرمایا حذیفہ جا تیسری لے آ. چوڑیاں کتنی ہوندی ہیں بکری دیاں ہیں کتنی ہیں؟ وہ یار 2 ہوتی ہیں. آگے والی کو چوڑی کہتے ہیں پیچھے والی کو چوڑی نہیں کہتے. فرمایا تیسری لے آ. توجہ ہے. حضرت حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ بکرے میں تو 2 ہوتی ہیں 3 ہوتی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ اگر تو میرے حکم پہ چلتا رہتا لاتا رہتا اللہ کی قسم قیامت آ جاتی بکرے کی رانیں کبھی ختم نہ ہوتی. یہ معجزہ ہے میرے پاک نبی کا. کتنی قسمت والے وہ بچے ہوتے ہوں گے جن کے کانوں میں میرا نبی اذان کہتا ہوگا. میرا نبی اپنے منہ دیاں تھکاں او دے بچے دے منہ وچ پاندا ہوئے گا. کتنی قسمت والے. زور سے کہو سبحان اللہ. فرمایا جیڑے تیرے ہتھاں وچ ہتھ دے دین وہ بھی بڑی قسمت والے. گل کیڑی کر رہا سا کو یاد ہے؟ جی بابے دا جڑا نا
بابے دے سر دا ہاتھ مبارک رکھیا. ہائے اللہ ہکو بندہ تو سن رہے ہیں میری. میرے پاک نبی نے سر تے ہاتھ رکھیا, کہو سبحان اللہ. دل دی دھڑکن تیز ہے, سکون آیا, آرام آیا. میرے پاک نبی پوچھتے نے جاندہ بھی ہیں آندہ بھی ہیں, کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول آتا ہوں, آپ کو بیٹھے دیکھتا ہوں, دل خوش ہو جاتا ہے. جب جاتا ہوں راستے میں سوچتا ہوں موت آپ کو بھی آنی ہے, موت مجھے بھی آنی ہے. جنت میں آپ بھی جائیں گے, جنت میں بھی جاؤں گا. کہو ہائے ہائے ہائے. یہاں دیکھوں نہ تو سکون نہیں ملتا, جنت میں نہ جانے آپ کی جنت کہاں ہوگی, میں غریب کی جنت کہاں ہوگی, دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا. سوچتا ہوں اس جنت کو کیا کرنا جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو. میری جنت تو وہ جنت کے آپ کو دیکھتا رہوں, آپ مجھے دیکھتے رہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, گھول کے پلاؤں تمہیں قرآن. اللہ کہتے ہیں میرا نبی یہ جماعت والے جو تیرے سامنے بیٹھتے ہیں ان سے نظر ہٹانے کی بھی میں تجھے اجازت نہیں دیتا. اے تینوں ویکھن تو انہاں نوں ویکھ, نظراں لڑدیاں رہن. اے تینوں ویکھن تو انہاں نوں ویکھے. ادھر دی رحمت ادھر جائے, ادھر کی محبت ادھر آئے. جب تم دونوں ایک دوسرے کو خوش ہو جاؤ میں عرشوں پہ بیٹھ کے خوش ہو جاؤں. کہتا اللہ کے رسول پتہ نہیں میری جنت کہاں ہوگی, آپ کی جنت کہاں ہوگی. سوچتا ہوں پتہ نہیں وہاں دیدار ہوگا کہ نہیں. اگر نہیں ہوگا تو ہنے سن لو میں اس جنت نو کی کرنا ہے جس جنت میں آپ کا دیدار نہ ہو. اللہ کے رسول ہنس کے کہتے ہیں بتا پھر میں کیا کروں. یہ محبت کا انداز ہے. بتا پھر میں کیا کروں. عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ پنجابی وچ بات کراں تے بڑی تانوں سمجھ آئے گی, اگر اردو میں کروں تو نہیں سمجھ آئے گی. کہتا یا رسول اللہ اگر اپنی جنت دے دروازے دے تھلے مینوں چھوٹی جئی چگی پان دی اجازت اللہ کو لے دیو, میں چگی وچ بیٹھا رہواں گا. آپ آؤ گے دیکھوں گا, آپ جاؤ گے دیکھوں گا. میری صبح بھی جنت میں ایسی ہو, میری شام بھی جنت میں ایسی ہو, میرا دن بھی جنت میں ایسا ہو, میری رات بھی جنت میں ایسی ہو. جنت میں دن بھی ہوگا, جنت میں رات بھی ہوگی, جنت میں روشنی بھی ہوگی, جنت میں سویر کا صبح کا اجالا بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. لیکن اس طرح نہیں ہوگا جس طرح دنیا میں رات بھی آتی ہے, جس طرح دنیا میں دن بھی آتی. عرض کرتا اللہ کے رسول زور سے کہو صلی اللہ, اگر اجازت مل جائے ایک جھگی ڈال لوں, کچھ نہیں لوں گا صرف آپ کو آتے جاتے. ہائے کہو نا سبحان. ہے ایمان ہو جائے. دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی. زور سے کہو سبحان. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو فکر ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو روح بلالی. چمکتی رہے
چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو فکر ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو روح بلالی۔ اللہ میاں میرے روح کو بلال کی روح کی طرح کر دے، بولو آمین۔ اللہ میاں میری فکر کو ابو ذر کی فکر جیسا کر دے، بولو آمین۔ اللہ میاں میرے چلنے کو ابو بکر صدیق کے چلنے کی طرح کر دے، بولو آمین۔ اللہ میاں میری عقل کو فاروق اعظم کی عقل کے تابع کر دے، بولو آمین۔ اللہ میاں میری سخاوت کو عثمان غنی کی سخاوت کے تابع کر دے، بولو آمین۔ اللہ میاں میری بہادری اور میری شجاعت کو مولا علی کی طرح کر دے، بولو آمین۔ اللہ میاں میرے خون کو، میری شہادت کو، میرے تن من دھن کو، میری آل کو، میری اولاد کو، میرے بچوں کو حسین کی طرح کر دے۔ کربلا میں سارے ذبح کرا دوں لیکن تیرے نام کو نیچا نہ ہونے دوں۔ چمکتی رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو فکر ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو روح بلالی۔ یا رسول اللہ چونکہ پالواں تسی آندے رہو اس ویلے ویکھاں، تسی جاندے رہو میں اس ویلے ویکھاں۔ مینوں بڑی جنت کی ضرورت نہیں، مینوں حوروں کی ضرورت نہیں، مینوں جنت کے غلمان کی ضرورت نہیں، مجھے جنت کے شراب کی ضرورت نہیں، مجھے جنت کے فروٹ کی ضرورت نہیں، چوکیدار بن کے بیٹھا رہوں اور بیٹھا بھی اس طرح رہوں جس طرح ان دنوں میں آپ لوگ بیٹھتے ہو، کنگے پھچوئی ہے جیڑا چینا ویکھیا سنگسان کنگے پھچوئی، ہاں اس طرح بیٹھو۔ جب آپ آئیں تو کہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، او میں مننا ہاں۔ اے پاگل نے جڑے آکھدے نے درود و سلام نہیں مندے، جڑا درود نو نہ منے کافر بے ایمان، جڑا سلام کو نہ منے کافر بے ایمان۔ لیکن درود و سلام پڑھنے کا بھی کوئی موقع ہے، کوئی وقت ہے۔ میں کہتا رہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، او تسی ٹر دے جاؤ تے مینوں ویکھ دے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، توجہ ہے، او لوگو تمہاری نظریں یہاں ہیں، میری نظریں یہاں بھی ہیں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں آگے دیکھتا ہوں، میری یہاں بھی آنکھیں ہیں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تم کیا کرتے ہو؟ عرض کی اللہ کے رسول چگی پان دی اجازت مل جائے، ہن میرے آقا کی فرماندے نے، بولو سبحان اللہ، صدقے جاؤں۔ وہ فرماتے نہیں میرا ایمان ہے، وہ کہلواتا ہے کہو بے شک، یہ زبان ہلتی نہیں جب تک اس کا حکم نہیں ہوتا۔ نگاہیں اٹھائی، اللہ میرا دیوانہ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ میں ایک دفعہ روضہ پاک پہ کھڑا ہوں، اللہ آپ کو بھی لے جائے۔ میرے سامنے ایک مولوی صاحب کھڑے ہیں، ہولے جی شیر پڑھ دینے، اچھا تو نہیں پڑھ سکتے نا، مارتے ہیں شرتے۔ یہ صرف ایتھے ہی کہندے نے روزے دی جالی چم لین دے، تیری خیر ہوئے پہرے دارا۔ عالم لوہار بیچارہ ایتھے ہی آکھدا رہ گیا، تیرے حاجی صاحب کیویں روزے دی جالی، اوتھے گیا تے اگلے نیڑے ہی نہ لگن دیتا۔ میرے گاؤں کا ایک، میں اگلے دن ایک دوست کو بتا رہا تھا، گاؤں کا حاجی صاحب گیا حج پہ، تو جب حج سے واپس آیا تو ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، چاچا دین محمد اس کا نام تھا، تو میں نے پوچھا چاچا سنا کیسے گزری مدینے میں؟ آندا پتر بڑی چنگی گزری، میں روزے پاک تے گیا، جالی نو چمڑ لئی، پہلے تے مینوں اس شرتے نے ڈرایا، میں 2 ریال جیب چو کڈے،
تے پولیس والے دی ہتھیلی تے رکھے، انہیں چپ کر کے انج کیتا تے مینوں کیا چم لے. میں کہا بابا ایڈا وڈا جھوٹ نہ بابا، اے تے دن دیہاڑے اگر کوئی کہے جی سورج نہیں نکلا، اتنا وڈا کوڑ تو مار رہے ہیں، ایڈا وڈا کوڑ. وہاں تو اگلے مارتے ہیں ڈنڈوں سے، نکل ادھر. اب وہ زور سے تو نہیں کہہ رہا، ہولے ہولے اسی نت نت ایتھے آمن نہیں، ہولے ہولے لگا اسی نت نت ایتھے آمن نہیں، ساڈا جوگیاں والا پھیرائے. جوگی کدے کدے آندے نے، اسی نت نت ایتھے آمن نہیں، ساڈا جوگیاں والا. میرے کان میں آواز گئی، میں اب شروع ہوا. میں نے کہا مولوی جی اسی نت نت ایتھے آمنا ہے. ظالمہ اوتھے تے کھڑا ہو کے آکھنا مینوں مدینے بلا، نعتاں تے زہوری، جلوساں تے زہوری، چھنڈیاں تے زہوری، حلویاں تے زہوری، اوتھے تے آکھدا نہیں تھکنا ہے، تے ایتھے آ کے آکھنا ہے اسی نت نت ایتھے آمنا نہیں. ہن میری بھی سن، اسی نت نت ایتھے آمنا ہے. دعا کر اللہ روز لے جائے، اللہ تینوں بھی لے جائے مینوں، تے اللہ آخری ویلے اوتھے ہی کھلوتے ہوئے تے جان نکل جائے دم ان کے قدموں کے نیچے. یہی آرزو ہے، یہی حسرت، اور کوئی حسرت نہیں. ایکو حسرت ہے، روزے پاک تے کھلوتے ہوئے تے جان نکل جائے. بولو آمین، بولو آمین. آج کل ایتھے مرنا بھی بڑا اوکھا ہو گیا. اللہ ایتھے کسے نو موت نہ دے. PIA بند ہو گئی، ہن تے 6 دن باڈی بھی نہیں پہنچتی. تے اس پہ ہم سوچتے نہیں بھی مرے تو یہیں دفن ہو جائیں. ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی سرزمین جنت کا ٹکڑا، وہاں دفن ہوں گے تو سیدھے جنت کی موری پار کر جائیں گے. اللہ وہاں لے جائے. زور سے بولو آمین. اسی نت نت ایتھے آمنا ہے، ساڈا عاشقاں والا پھیرائے. تو کہے اسی نت نت ایتھے آمنا نہیں، ساڈا جوگیاں والا پھیرائے. تے تو بول اسی نت نت ایتھے آمنا. زور سے بولو اسی نت نت ایتھے آمنا ہے، ساڈا عاشقاں. او بابا مجنو عاشق تھا، لیلا کو اپنے در پہ بلاتا نہیں تھا، روز لیلا کی گلی کے طواف کرتا تھا. آقا نے پوچھیا ہن دس میں کی کراں، ایمان ویکھ اس بندے دا. آکھدا ہے آقا ذرا تار ملاؤ. موبائل فون تے ہے کوئی نہیں سن کے آکھدا اللہ دے رسول اے کڈو نا. اج کل کی نا نے موبائلاں دے مولانا ہیں، کدے انج کردے نے، کدے انج کردے نے، کدے انج کردے. مینوں تے نا ہی نہیں آندے تے نہ مینوں چلانے آندے نے. اس طرح کردے نے. وہ میرا ایڈا سارا پوتا ہے، ہلے سال دا نہیں، وہ بھی انج کرتا ہے بیٹھ کے. یہ کمپیوٹر دی پیداوار بچی اس طرح تیز ہو گئے تھے. حاجی صاحب آپ کو آتا ہے؟ چلو انشاءاللہ آپ اور میں جنت میں کٹھے چلیں گے. انشاءاللہ آپ اور میں جنت میں سادے ایسے ہی چلیں گے. ٹھیک ہے. موبائل تھے نہیں میرے پاک نبی کال ملاتے، اور اس کو کالوں کے ملانے کی بھی ضرورت کوئی نہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تو تمہاری شہر سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. یہ کال ملا، ایک دفعہ زبان کو ہلا دو، کال ملتی ہے، ہلانے کی دیر ہے. ٹیلی فون میں تو کبھی جواب مل جاتا ہے لائن بزی ہے یا لائن مل نہیں رہی، لیکن جب اللہ سے لائن ملاؤ گے کبھی جواب نہیں آئے گا بزی ہے.
جب بھی ملاؤ اجیب دعوت الداع، جب بھی ملاؤ گے جواب آئے گا، جی میرا بندہ کیا کام۔ میرے پاک نبی نے تار ملائی، اللہ یہ میرا دیوانہ کہتا ہے جنت میں جھگی کی جگہ مل جائے، سیڑھیوں میں کہیں میں کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ نے کہا میرا نبی میں نے سن لی، یہ جب درخواست تجھے دے رہا تھا میں نے اس وقت بھی سن لی تھی، یہ کہتا کیا ہے؟ یہ کہہ رہا تھا میں بیٹھا ہنس رہا تھا، میرے بندے بھی کیا کیا چاہتے ہیں، اور یاد رکھو اللہ کہتے ہی اسے ہیں جو بندے کی ہر چاہت کو پورا کر دے۔ اس سے کہو ہم نے تیری چاہت کو پورا کر دیا، لیکن دو شرطیں ہیں میری۔ اللہ میاں تو شرطیں رکھتا نہیں، آج کیسی شرطیں آ گئیں۔ ہانگ کانگ والوں ایک شرط اللہ کہتے ہیں منگی اس طرح جس طرح میرا نبی تینوں منگن دا طریقہ دس دے۔ وَأَنَّهَا کھڑا کیویں ہونا ہی میرے نبی کو لو پوچھ لویں، چوکیداری کیویں کرنی ہے میرے نبی کو لو پوچھ لویں، سلام کیویں کرنا ہی میرے نبی کو لو پوچھ لویں، رات کیویں گزارنی ہے میرے نبی کو لو پوچھ لویں، دن اوتھے کھلو کے کیویں گزارنا ہی میرے نبی کو لو پوچھ لویں، بندوق دی ضرورت پڑے گی کہ نہیں میرے نبی کو لو پوچھ لویں، ڈنڈے دی ضرورت پوے گی کہ نہیں میرے یونیفارم دی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی میرے نبی کو، ننگے سر کھلونا ہی کہ ٹوپی لے کے کھلونا اے بھی میرے نبی کو لو پوچھ لیں۔ تے جس ویلے میرا نبی آئے گا سلوٹ متھے تے ہتھ رکھ کے مارے گا، پیر دا کھڑاک فوجیاں طرح آئے گا کہ نہیں آئے گا، اے بھی میرے نبی کو لو پوچھ لیں۔ تے اکھاں کتھے رکھنیاں نی میرے نبی نو ویکھن ویلے، اے بھی میرے نبی کو لو پوچھ لیں۔ تے بولنا کنا اچا ہے، ہائے میرے نبی دے اگے بولنا کتنا اچھا ہے، اے بھی میرے نبی کو لو پوچھ لیں۔ اس واسطے کہ میں قرآن چ کہہ دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی دے اگے اچھا نہیں بولنا۔ تے دوسری شرط کدے کدے ادھی رات تو بعد اٹھ جایا کر، کدے کدے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، سورہ مزمل ہے۔ کدے کدی ادھی رات تو بعد جس ویلے ساری دنیا گھوک ستی ہوئے اس ویلے اٹھ کے ہاتھ چاہ کے دعا کریں اللہ میری جنت نبی دی جنت دے نیڑے ہو جائے۔ دعا کرنا تیرا کم ہے، تیری جنت نو نبی دے جوڑیاں وچ سیڑھیاں وچ جنت نو تیری نو بنا دینا میرا کم ہے۔